الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ایک اپرے کے اندر لپٹنے والے کھڑے ہو جا اور لوگوں کو خبردار کر، تیرے پروردگار کی برائے بیان کر اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک صاف رکھ، گندگی سے اور بتوں سے اپنے آپ کو بچا، گندگی سے کنارہ کش ہو جا اور اس نیت سے تو کسی پر احسان مت کر کہ بدلے میں تو زیادہ وصول کر سکے. اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لے. اس وقت جب سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن خصوصی طور پر بہت مشکل دن ہوگا. کافر لوگوں پر وہ بالکل آسان نہیں ہوگا. اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، جس کو میں نے اتنا زیادہ مال دیا کہ وہ دور تک پھیلا پڑا ہے. میں نے اس کو اولاد دی جو ہر وقت اس کے پاس موجود رہتی ہے، اور میں نے تمام چیزوں کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیے، ہر کام کی تدبیر میں نے اس کے لیے ہموار کر دی. پھر بھی یہ آدمی لالچ رکھتا ہے اس بات کی کہ میں اس کو اور زیادہ دوں. ہرگز ایسا تو نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ آدمی ہماری نشانیوں کے سلسلے میں بڑا سرکش ہے، ہماری نشانیوں کا خوب انکار کرتا ہے. یہ ان قریب میں اس کو سعود نامی پہاڑ پر چڑھاؤں گا اور مشکل طریقے سے میں اس کو وہاں پر چڑھاؤں گا. یقیناً اس آدمی نے سوچ و بچار کر کے ایک بات بنائی. خدا کی مار ہو کیسی بات اس نے بنائی. پھر خدا کی مار ہو کیسی بات اس نے بنائی. پھر اس نے نظر دوہرائی، اس نے اپنے تیور چرائے اور منہ بنایا، پھر ذرا پیچھے ہٹا اور تکبر کا مظاہرہ کیا
اور اس نے کہہ دیا کہ یقیناً یہ قرآن ایک روایتی جادو ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، ان قریب سن لو ایسے شخص کو میں دوزخ کے اندر جھونک دوں گا۔ سورہ مدثر کی تفسیر بحمداللہ ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر جیسے کہ میں کل آپ لوگوں کے سامنے بتا چکا کہ 56 آیتیں ہیں، الفاظ اس سورت کے اندر ہے 255، حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 1010۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہر حرف پر وہ کم سے کم 10 اجر تو دیتا ہی ہے۔ تو بحمداللہ انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت کرنے پر ایک آدمی کے کھاتے کے اندر کم سے کم 10,100 نیکیاں تو آئی جاتی ہیں۔ پھر یہ تو سب سے کم معاملہ ہے جو آدمی کو ملتا ہی ہے انشاءاللہ، لیکن پھر جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا زیادہ رو کر آدمی تلاوت کرے گا، استحضار جتنا زیادہ اللہ کا دل کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر وہاں سے پھر بڑھاتی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، کل آپ لوگوں کے سامنے بنیادی طور پر جو بات سامنے آئی وہ پاکی کا معاملہ تھا کہ اپنے آپ کو خوب پاک صاف رکھنے۔ پاک صاف رکھنے کے شرعی فائدے تو بہت ہیں۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی پاک صاف ہو کر سوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں نہیں سوتا، تو فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتے تو معصوم مخلوق ہیں، ان سے کوئی گناہ ہوتے نہیں۔ یہ مخلوق اگر ہمارے لیے دعا کرے تو ہمارے انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس کے الگ پہلو کو اگر آدمی دیکھے تو ابو داود کی روایت ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو آدمی ناپاک ہونے کی حالت میں سوتا ہے، جنابت کی حالت میں، تو اس صورت میں اس کے گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، آدمی کو اس پہلو اور طہارت کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ کنز العمال کے اندر ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو پاک صاف رکھتا ہے، اسی طرح اپنے آنگن کو پاک صاف رکھتا ہے اور اپنی استعمال کی چیزوں کو بالکل پاک صاف رکھتا ہے، تو اس گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اور فاقے کو ہٹا دیتا ہے اور مالداری اور گھنا اس گھر کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طہارت کا فائدہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا۔ کپڑا جب ناپاک ہو جائے اور اس پہ جب نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کو 3 مرتبہ دھوئے۔ 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ جب اس کو نچوڑا جائے گا تو وہ کپڑا شرعی طور پر پاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی اصل نجاست کے عین کو زائل کرنا ہے۔ نجاست وغیرہ کپڑے پر لگ جائے، اگر آدمی کسی بھی طریقے سے اس کو ہٹا دے اور اس کو صاف کر دے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، پھر 3 مرتبہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں اور اسی طرح نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ناپاکی نکل جاتی ہے 1 مرتبہ دھونے سے، 1 مرتبہ نچوڑنے سے، تو یہ کافی ہے۔ ہاں، لیکن اگر ناپاکی اتنی زیادہ سخت ہے، منی جیسی، کہ 3 مرتبہ نچوڑنے سے بھی وہ نکلتی نہیں ہے اور زیادہ نچوڑنا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں آدمی کو 3 مرتبہ سے زیادہ بھی اس کو دھونا پڑے گا۔ لیکن عام حکم تو یہی ہے کہ آدمی کپڑے کو لے اور 3 مرتبہ اس کو نچوڑے، اس کو دھوئے، تو انشاءاللہ کپڑا اس اعتبار سے پاک ہو جائے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ صبر سے کام لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دین کی دعوت دینی ہے۔ ہر لوگ کو دین کی دعوت ہضم نہیں ہوتی، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا یہ ڈر تھا کہ میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤں گا تو پھر لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، تو اس وقت میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر رہنمائی کر رہے ہیں کہ دیکھو، تمہارے پاس جنگی طاقت تو کچھ ہے نہیں، نہ تمہارے پاس لوگوں کی کثرت ہے ایسی کہ جس کے ذریعے سے تم مخالفین کے ساتھ جنگ کر سکو، تو تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ جب تم مسلح جد و جہد کر نہیں سکتے اور ہتھیار وغیرہ تمہارے پاس ہے نہیں، تو
تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ تم صبر سے کام لو، ان کی تکلیفوں کو سہن کرو۔ تم سہن کرو گے، صبر کرو گے، اپنا کام کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس کام کو بلند میدان نصیب کرے گا۔ اور جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو تو یہ بات سوچ لینی چاہیے اور ان کو تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ایک دن سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، اور جب سور کے اندر پھونک حضرت اسرافیل ماریں گے نا تو یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں کو اٹھنا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اور وہ دن ایک بہت مشکل دن ہوگا۔ کافر لوگوں پر یہ دن بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ آگے ذرنی ومن خلقت وحیدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو خصوصی طور پر دھمکی دے رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا۔ خالد ابن ولید کو تو سب پہچانتے ہیں نا، سیف اللہ، بہادر جنرل جنہوں نے ایک بھی جنگ ہاری نہیں، یہ تو بہت نیک تھے، لیکن ان کے جو ابا تھے ولید ابن مغیرہ، یہ اسلام کا ایک پکا دشمن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب دشمنی اس نے کی تھی، اور حضور کو یہ خوب تکلیف پہنچاتا تھا۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے گئے اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ دھیرے دھیرے لوگ دین کے اندر داخل ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر ایمان لے آئے، حضرت خدیجہ ایمان لے آئی، حضرت علی ایمان لے آئے، حضرت عثمان ابن عفان ایمان لے آئے۔ بڑے بڑے لوگ ایمان کے دائرے کے اندر دھیرے دھیرے داخل ہونے لگے۔ تو جب مخالفین کو یہ محسوس ہوا کہ یہ محمد کا دین تو دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے، اگر اس کا دین پھیل جائے گا تو پھر ہماری سرداری ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہماری چودراہت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور یہ محمد ہمارا سردار بن جائے گا۔ تو ان لوگوں نے خفیہ طور پر تدبیریں کرنی شروع کر دی، مجالس منعقد کرتے تھے، مشورے کرتے تھے کہ کس طرح لوگوں کو محمد کے دین سے متنفر کیا جائے۔ اب حج کا موقع تھا، اور حج کے اندر تو لوگ کونے کونے سے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ اگر آئیں گے مکہ اور یہ محمد ان کو دعوت دے گا تو یہ دین محمد کا بہت جلد پورے عرب کے اندر پھیل جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں نے خفیہ طور پر مشورے کرنے شروع کیے، اور وہ جو مشورے کرنے والے لوگ تھے نا ان میں سے ایک ولید ابن مغیرہ بھی تھا جو اسلام کا پکا دشمن تھا۔ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ جب لوگ آئیں گے نا محمد کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ محمد تو پاگل قسم کا آدمی ہے، مجنون ہے، اس لیے اس کی بات کو مت مانو۔ تو ولید ابن مغیرہ کہنے لگا کہ کیا کبھی بھی محمد نے کوئی پاگل پن والی بات کہی؟ کبھی بھی محمد کو تم نے دیوانگی کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب محمد سے تم نے کبھی بھی جنون کا احساس کیا نہیں تو کس اعتبار سے تم لوگوں کو یہ کہو گے کہ محمد مجنون اور دیوانہ ہے؟ لوگ نہیں مانیں گے تمہاری بات، اس لیے یہ مت کہنا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ محمد جھوٹا قسم کا آدمی، جھوٹے کی بات تو مانی نہیں جاتی۔ تو ولید ابن مغیرہ اس بات پر بھی کہنے لگا کہ کبھی بھی محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ محمد تو ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، کبھی بھی ہم نے جھوٹ کا تجربہ محمد پر کیا نہیں، تو پھر کذب اور جھوٹے ہونے کی نسبت محمد کی طرف کرنا یہ غیر معقول ہے، لوگ اس بات کو ہی مانیں گے نہیں۔ چند لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ محمد تو شعر شاعری کرتے ہیں، یہ جو قرآن یہ سنا رہا ہے یہ قرآن دراصل اللہ کا کلام نہیں، یہ تو اس کا خود بنایا ہوا کلام ہی، یہ شعر شاعری کر رہا ہے، میوزک لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور اس طرح یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ تو پھر ولید ابن مغیرہ نے اس بات پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ ارے بھائی یہ شعر شاعری نہیں ہے، محمد کبھی بھی شعر شاعری کرتا نہیں، اور ہم نے کبھی بھی اس کو شعر شاعری کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ شاعروں کا کلام تو جھوٹا ہوتا ہے، یہ جو کلام یہ پیش کر رہا ہے تو سچا ہے، میوزک کے اندر تو جھوٹ ہوتا ہے، کتنا سب جھوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن تو حرف بحرف سب سچا ہے، اس لیے یہ نسبت بھی تم محمد کی طرف کر نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ محمد جوتش ہے، کاہن ہے، یہ کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں،
یہ کاہنوں اور جوتشوں جیسی باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کی باتیں بہت عجیب لگتی ہے، تب بھی لوگ اس کی بات مانیں گے نہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ نے یہ بھی کہا کہ بھائی کاہن لوگوں کی باتیں بے جور ہوتی ہے، بے ربط ہوتی ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا، بے جور بات کرتے ہیں یہ لوگ۔ محمد کا کلام ایسا نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں واللہ ان لقولہ الذی یقول لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وانہ لمثمر اعلاہ مغدق اسفلہ وانہ لیعلو وما یعلی۔ یہ بات مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، حاکم نے کہا ہے کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے، بخاری کی شرط پر ہے یہ حدیث، اور ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے، تو بات معتبر ہے۔ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا کہ ارے تم لوگ ایسی باتیں محمد کے بارے میں کہتے ہو، اللہ کی قسم یہ جو کلام پڑھتا ہے نا اس کے اندر تو ایک مٹھاس ہے، اس کے اوپر تو تازگی اور شادابی ہے، یہ کلام ایک درخت کی طرح ہے، ایسا زبردست درخت جس کی شاخیں پھل آور بوجھ والی اور جس کی جڑوں کے اندر خوب پانی موجود ہے۔ یہ کلام تو ہمیشہ بلند رہے گا، اس پر کوئی دوسرا کلام بلند ہو نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر ولید ابن مغیرہ اس مجلس سے کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں کو رخصتی دے دی۔ لوگ بالکل چرچے میں پڑ گئے کہ ولید ابن مغیرہ جیسا گھنڈا آدمی یہ قرآن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، کیا یہ بھی اپنے دین سے مڑ گیا اور اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے؟ اوہو، تب تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ ابو جہل بھی وہاں پر ہی موجود تھا، تو ابو جہل فوراً ولید ابن مغیرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ولید، تو نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا اور تو محمد کے دین کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے؟ تجھے پتہ ہے لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولید کے لیے چندہ کرو، چندہ۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی لالچ میں ولید نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑا اور محمد اور ابو بکر کے دین کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ اب جب ولید ابن مغیرہ نے یہ بات سنی کہ لوگ میرے لیے چندہ کریں گے، میں کوئی غریب قسم کا آدمی ہوں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مال کی لالچ میں محمد کے دین کے اندر منتقل ہو رہا ہوں، تو یہ بات تو مجھ سے سہن نہیں ہوگی۔ محمد کا دین بھی جاوے دوسری سائڈ پر، ابو بکر کا دین بھی جاوے دوسری سائڈ پر، میں ان کے دین سے کوسا دور ہوتا ہوں، میرا کوئی تعلق ان کے دین سے نہیں۔ پھر یہ سب آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ یقیناً اس نے ایک بات سوچی اور ایک بات بنائی، اللہ کی مار ہو کہ کیسی بات اس نے بنائی، پھر خدا کی مار ہو کہ یہ ولید ابن مغیرہ نے کیسی بات بنائی، پھر اس نے نظر دوڑائی اور پھر اس نے اپنی تیور جو ہے اس کو چڑھایا، یعنی یہ کیا، منہ بنایا اور پھر پیچھے ہٹا اور خوب تکبر ہی کے اندر اس نے کہہ دیا کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، یہ تو ایک جادو ہے، جادو۔ یعنی یہاں پر دراصل منظر کشی کی گئی ہے ولید ابن مغیرہ کی حالت کی آپ لوگوں کے سامنے، کہ ولید ابن مغیرہ نے جب ابو جہل کے بہکاوے کے اندر آ کر قرآن کو رد کر دیا، محمد کے دین کو رد کر دیا، تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ محمد پاگل ہے، یہ بات کہہ نہیں سکتے، نہ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ محمد شاعر ہے، نہ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ محمد جوتش ہے، نہ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ محمد جھوٹا ہے، کیونکہ محمد کے اندر یہ اوصاف تو ہے نہیں۔ میں ایک بات ایسی تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم لوگوں کے سامنے یہ بات رکھو گے تو سب لوگ بات مان لیں گے اور محمد کے دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا جی بولو وہ بات، تو پھر یہ سوچنے لگا، نظر دوڑانے لگا، کیونکہ جب آدمی ایک رائے دیتا ہے تو وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، تو اس طرح ولید ابن مغیرہ نے بھی نظر دورانی اس طرح شروع کر دی کہ میں ایک رائے دینے والا ہوں، دیکھو تو صحیح کہ لوگوں کا کیا احساس ہے میری اس رائے کا، اور لوگ میری اس رائے کے بارے میں کیا سوچ قائم کرتے ہیں۔ تو اس طرح رائے قائم کر رہا تھا وہ اور لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر چونکہ یہ پہلے قرآن کو حق مان رہا تھا اور اس نے خوب قرآن کی تعریف کی، لیکن پھر جب ابو جہل نے اس کے بارے میں آر ڈلائی اور جب ابو جہل نے اس کو یہ بات کہی کہ لوگ تیرے لیے چندہ کر رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مال کی لالچ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ قرآن سے ہٹا اور دین حق سے منحرف ہوا۔ تو جب آدمی
کہ دل کے اندر کچھ بات اور ہو اور وہ ظاہر کچھ الگ کر رہا ہو تو وہ اس طرح اپنے تیور چراتا ہے، یہ کرتا ہے اور منہ بناتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر تو وہ بات ہی نہیں ہے، ظاہر کر رہا ہے کچھ اور دل کے اندر ہے کچھ اور۔ تو ولید ابن مغیرہ دل کے اندر تو جانتا تھا کہ قرآن حق ہے، محمد حق ہے، لیکن اب اپنی عزت بچانی ہے، اپنی سرداری بچانی ہے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو رکھنا ہے اور یہ بات بتانی ہے اور منوانی ہے لوگوں کے پاس کہ دیکھو میں محمد کے دین کے اندر داخل ہونے والا نہیں ہوں، مجھے تو میری سرداری پیاری ہے۔ تو اس لیے اس نے ایک بات ظاہر کی اور یہ بات کہی کہ یہ کہہ دینا لوگوں سے کہ محمد کا یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، خود اس کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ تو جادوگر ہے، جادوگر ہے، اس لیے یہ سب عجیب و غریب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، ورنہ اس آدمی کے اندر کچھ دم نہیں۔ تو اس طرح اس نے لوگوں کو بہکایا اور لوگوں کے پاس ایک دلیل اس نے گویا قائم کی، جس کی وجہ سے وہ لوگ قادر ہوئے اس بات پر کہ اب ہم لوگوں کو محمد کے دین سے متنفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب ایسے شخص کو تو میں دوزخ کے اندر داخل کروں گا کہ تو جانتا ہے قرآن حق ہے، تو نے خود قرآن کی تعریف کی، بھرے مجمع میں تو نے قرآن کے بارے میں زبردست الفاظ استعمال کیے، لیکن اب اپنی سرداری کے چھوٹ جانے کا تیرے اندر خوف ہے، لوگ تیرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں اس کا تجھے اندیشہ ہے، اس وجہ سے تو نے سب باتیں جو تو نے کہی تھی ان سے تو رجوع کر رہا ہے اور تو باطل مذہب کی اندر واپس لگ رہا ہے۔ تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے، تجھے اگر حق لگ رہا ہے دین اسلام تو قبول کر لینا، لیکن یہ کہ کبھی کبھی دین اسلام کی تعریف کرتا ہے، قرآن کی تعریف کرتا ہے، نہ کبھی کبھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے قرآن کے اوپر پروپوگنڈا قائم کرنے کے لیے، تو یہ تو مناسب نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو تو میں ضرور بھی ضرور دوزخ کے اندر داخل کروں گا۔ اس لیے کہتے ہیں جھونکنا، یعنی گھسیٹ گھسیٹ کر مجبور ہو کر میں اس کو دوزخ کے اندر داخل کروں گا، کیونکہ یہ جو کام اس نے کیا نا یہ بالکل مناسب نہیں۔ میرے عزیزو، یہ آیتیں اگرچہ اولاً ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کا ایک قاعدہ ہے العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب، یعنی اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، اسباب کی خصوصیت کا نہیں۔ یعنی جس آدمی کے اندر بھی یہ سب اوصاف ہوں گے جو ولید ابن مغیرہ کے اندر تھے نا، تو پھر ایسے آدمی کا حشر بھی وہی ہوگا جو ولید ابن مغیرہ کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ ولید ابن مغیرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مال دیا تھا، کہا جاتا ہے کہ مکہ سے طائف کا جو راستہ ہے نا، اس راستے کے اندر اس کے گھوڑے ہوتے تھے، اس کی اونٹنیاں ہوتی تھی، اونٹ ہوتے تھے، چوپائے ہوتے تھے، باغ ہوتے تھے۔ ولید ابن مغیرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 13 اولاد دی، ان 13 میں سے پھر 3 مسلمان ہو گئے تھے، حضرت خالد مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ولید مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ولید ابن مغیرہ کا ایک لڑکا تھا ولید ابن ولید، تو وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ہشام بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن باقی سب کا اسلام ثابت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تجھے اتنی سب اولاد دی، تیری خدمت کے اندر لگنے والی اولاد، اور میں نے اتنا زیادہ مال دیا کہ وہ دور تک پھیلا پڑا ہے، پھر بھی تجھے یہ لالچ ہے کہ میں تجھے اور زیادہ دوں؟ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ تو ایمان والا ہو جاتا، محمد کے دین کو مانتا، لیکن تو نے تو ایمان ہی سے گویا اپنا رخ پھیر دیا ہے اور کفر کے اندر رہنا ہی تو پسند کرتا ہے۔ تو سن لے، میں تجھے سعود نامی پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ ترمذی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے، آگ سے بنا ہوا۔ میرے عزیزو، اتنا خطرناک پہاڑ ہے یہ کہ 70 سال لگتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے اور نیچے اترنے کے لیے بھی 70 سال۔ تو یہاں پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی بھی اس طرح نعمت کی ناشکری کرتا ہے ولید ابن مغیرہ کی طرح اور ایمان قبول نہیں کرتا، میں ایسے آدمی کو سعود پر چڑھاؤں گا، یعنی آگ کے پہاڑ پر اس کو چڑھنا پڑے گا جو 70 سال لمبا ہوگا، اور پھر اترنا بھی پڑے گا اور اترنے کے لیے بھی 70 سال لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی اور ایسے قسم کے لوگ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کا کلام نہیں، انسان کا کلام ہے، تو جادو ہے۔ حالانکہ اگر آدمی دیکھے تو قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا،
اس کے اندر تو اتنی چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں کہ اگر آدمی اس کے اندر غور کرے تو وہ یہ مجبور ہو جائے گا کہنے پر کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو میرے عزیزو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، ان کی شان ہی تھی یہ کہ وہ امی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا۔ اگر یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو 1400 سال بعد بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جدید آلات اور اسباب کے ذریعے سے کیوں وہی چیزیں معلوم کرتے ہیں جس کو قرآن کے اندر 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا گیا؟ آپ سمجھ گئے؟ یعنی آج کل کے اندر جدید آلات ہیں، جدید اسباب ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ لوگ اسی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں جس نتیجے پر ایک ان پڑھ آدمی پہنچا تھا، کسی بھی مشین کے بغیر اور کسی بھی جدید سبب کے بغیر۔ یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے اس بات پر کہ محمد جو کلام 1400 سال پہلے پیش کر رہے تھے یہ ان کا کلام تھا ہی نہیں، وہ پیش کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ کا بتایا ہوا کلام تھا جو تمام چیزوں کو جاننے والے۔ مثلا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہوں کہ پہلے سے یہ بات لوگوں کے ذہنوں کے اندر مرکوز تھی کہ فقط جانداروں کے جوڑ ہوتے ہیں، مرد اور عورت فقط جانداروں کے ہوتے ہیں، انسان کے اندر میل ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک فیمیل ہوتا ہے، اسی طرح حیوان کے اندر ایک میل ہوتا ہے، حیوان کے اندر ایک فیمیل ہوتا ہے۔ نر اور مادہ جو ہوتا ہے نا، مذکر اور مؤنث، یہ فقط جانداروں کے ساتھ منحصر ہے۔ پہلے سے لوگوں کی یہ ایک سوچ بنی آئی تھی۔ آج کل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نہیں، فقط جانداروں کے اندر نر اور مادہ نہیں ہوتا، بلکہ نر اور مادہ تقریباً ہر چیز کے اندر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جسم کے اندر جو ذرات ہیں نا، سیلز، اس کے اندر بھی بعض نر ہوتے ہیں، بعض مادہ ہوتے ہیں، اور جو درخت ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی بعض درخت مرد ہوتے ہیں، بعض درخت عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ آج کل کا سائنس یہ بات ثابت کرتا ہے، ورنہ پہلے لوگ اس کو مانتے نہیں تھے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ ذاریات کے اندر کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے اندر ہم نے ایک نر رکھا ہے، ایک مادہ رکھا ہے، اے لوگوں اس لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ 1400 سال پہلے ایک امی شخص بیان کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے ہمیں اس بات پر کہ ہم مانیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر ولید ابن مغیرہ جیسی بات کرنا اور یہ کہنا کہ یہ تو انسان کا کلام ہے، یہ تو بیوقوفی ہوئی۔ اسی طرح ایک چیز سائنس کے ذریعے سے ثابت ہوئی ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا، تو کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ بہت گہرائی کے اندر اس کا جسم چلا جاتا ہے، اور گہرائی کے اندر جانے کی وجہ سے اور آکسیجن کے نہ ملنے کی وجہ سے، ہوا کے نہ ملنے کی وجہ سے اس انسان کے جسم کے اندر سرنا بہت لیٹ ہوتا ہے، تاخیر سے ہوتا ہے، جلدی سرتا نہیں ہے اس کا جسم، کیونکہ وہ بہت گہرا زمین کے اندر چلا گیا ہے، ہوا اس کو مل نہیں رہی، سرنے کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ گہرا چونکہ چلا گیا ہے تو اب ہوا ملتی نہیں ہے، ملنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر سرن پیدا نہیں ہوتی۔ جب جسم کے اندر سرن پیدا نہیں ہوتی اور وہ لمبی دیر تک باقی رہتا ہے نا زمین میں، تو ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کچھ منرلز اس کے جسم کے ساتھ ملنا شروع ہوتے ہیں اور اس کا جسم پھر لوہے کا بن جاتا ہے۔ سائنس کے زبان میں اس کو کہتے ہیں پائریٹائزیشن، کہ اس کا جو جسم ہے وہ پورا لوہے کا لوہا بن گیا۔ اور آج کل جو ڈائنیسور وغیرہ کے بونز زمین کے اندر سے ملتے ہیں، ہڈیاں جو ملتی ہیں، ان کے اندر آپ دیکھو تو لوہا ہی لوہا ہے۔ اب یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو آج کے زمانے میں میرے عزیزوں ثابت ہوئی کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہڈیوں کے اندر لوہا مل جاتا ہے۔ پہلے لوگ ان سب چیزوں کو سوچتے نہیں تھے اور ان کو یہ بات معلوم ہی ہوتی نہیں تھی کہ ایک انسان کی ہڈی لوہا بن سکتی ہے، پتھر بن سکتی ہے۔ قرآن کے اندر سورہ اسراء کی آیت نمبر 49-50 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی تھی، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واپس ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ نے کہا ہاں، واپس زندہ کیا جائے گا، تم ہڈی کی ہیئت چھوڑ کر لوہا اور پتھر بھی بن جاؤ نا، تب بھی تمہیں دوبارہ واپس زندہ کیا جائے گا۔
اب دیکھو لوہے کا تذکرہ کیوں ہوا؟ کیا ہڈی لوہا بنتی ہے؟ آج تک تو لوگوں کو یہ بات معلوم تھی نہیں کہ ہڈی لوہا بنتی ہے، تو اللہ نے یہاں پر یہ تذکرہ کیوں کیا کہ اگر تمہاری ہڈی لوہا بھی بن جائے نا، پتھر بھی بن جائے، تب بھی تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ 1400 سال پہلے وہ بات ثابت کر رہا تھا جو آج 1400 سال بعد ہم لوگ سائنس کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے قصے سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کھجور جو ہوتی ہے نا، کھجور پریگننسی کے اندر یہ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ ایک پریگننٹ عورت، حاملہ عورت کھجور کھائے گی نا، تو ہوگا یہ کہ وضع حمل کی تکلیف اس سے دور ہوگی اور وضع حمل کی مدت کے اندر بھی کمی پیدا ہوگی۔ تو جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو کھجوریں کثرت سے کھانی چاہیے، اس کا یہ فائدہ سائنس لوگوں نے آج ثابت کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کے قصے کے اندر عجیب بات ملتی ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 دیکھ لو آپ۔ اس کے اندر ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ مریم جب حاملہ ہوئی نا، تو ہم نے مریم کو پہنچایا ایک کھجور کے درخت کے پاس، اور مریم سے ہم نے کہا کہ اے مریم، تو دیکھ تیرے لیے چشمہ جاری ہے، پی چشمے میں سے پانی، اور اوپر دیکھ کھجور کے درخت ہے، ذرا ہلا، کھجوریں گریں گی، تازہ بالکل زبردست کھجوریں، ان کھجوروں کو کھانا اور اپنی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان تیار کرنا۔ یہ دیکھو مریم علیہ السلام کو کھجوریں کھانے کا تذکرہ یہاں پر مل رہا ہے، کیونکہ حضرت مریم حاملہ تھی، اور آج کل کے زمانے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کے لیے کھجوریں کھانا بہت مفید ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں اس بات پر کہ ایک امی شخص یہ کلام پیش کر نہیں سکتا، ورنہ اس کے اندر غلطیاں ہوئی، لیکن چونکہ اس کے اندر غلطیاں نہیں ہیں بلکہ ایسی چیزیں ہیں جس کو سائنس آج کل مشینوں کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہے، تو ہم بالکل اقراری کرتے ہیں اس بات کا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے جس طرح یہ کہہ دیا نا کہ یہ انسان کا کلام ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک بہت گنہگار ہیں، اے اللہ رات دن کے اندر کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی جس میں مولا ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ مولا کریم رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں ہم تیری نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ ڈٹائی سے ہم گناہ کرتے رہے۔ مولا کریم ہم معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، مولا کریم ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ بے شک رات کے اندھیروں میں تو صدا لگاتا ہے، تو صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ مولا کریم ہم ہیں معافی مانگنے والے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، صغیرہ کبیرہ، بڑے چھوٹے، تنہائی کے اندر کیے ہوئے، سب کے سامنے کھل کر کیے ہوئے، تمام کو معاف فرما دے۔ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تراویح ہم نے ادا کی اس کو قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں معلوم ہے کہ تراویح پڑھنے کے اندر، پڑھانے کے اندر ہم سے بہت کوتاہیاں ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم ایک پارہ پڑھنے کے لیے بھی سیدھے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ تلاوت ہم سے ہوتی نہیں، گھربر کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ تو اس تراویح کو رد کر دے۔ مولا کریم اگر تو رد کر دے گا تو مولا یہ 1-2 گھنٹے جو ہم کھڑے رہتے ہیں، یہ کھڑا رہنا ہی ہمارے لیے بے فائدہ ہو جائے گا۔ اے اللہ تو اس کھڑے رہنے کو قبول فرما، اس قرآن پڑھنے کو قبول فرما، اس کے بعد جو تفسیر کے اندر ہم بیٹھتے ہیں اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ بولنے کے اندر، سننے کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم بے شک یہ قرآن بہت اونچی کتاب ہے، ہم اس کا حق ادا تو کر نہیں سکتے،
جو تھوڑی بہت کوشش کی ہے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما اور جتنے مظلوم مسلمان ہیں سب کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔